بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آپ سب کو نواقد اسلام کے اس تیسرے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس سے پہلے ہم نواقد اسلام کے موضوع پر 2 لیکچر دے چکے ہیں. سب سے پہلا جو لیکچر تھا وہ نواقد اسلام کے حوالے سے تھا کہ نواقد اسلام کیا ہوتے ہیں اور ان نواقد اسلام کے بارے میں پڑھنا اور ان کا جاننا کیوں ضروری ہے اور دین اسلام پر ثابت قدمی کی کیا اہمیت ہے. کیونکہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ نواقد اسلام وہ امور ہیں جو انسان کو دین اسلام سے خارج کر دینے والے ہیں. یعنی یہ وہ امور ہیں کہ اگر ان امور میں سے کسی ایک امر کا کوئی شخص ارتکاب کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو میں نے یہ بیان کیا تھا کہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے جتنے بھی امور ہیں ان سے بچنا ضروری ہے تاکہ انسان دائرہ اسلام کے اندر باقی رہے، دائرہ اسلام کے اندر ہی رہے، اسلام پر ثابت قدم رہے اور وہ دین پر، اسلام پر استقامت اختیار کرے اور اس کی موت آئے تو اسی حالت میں آئے. پھر اس کے بعد ہم نے دوسرے لیکچر میں نواقد اسلام میں سے سب سے بڑا جو ناقض ہے، یعنی دین اسلام سے خارج کرنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ شرک ہے. تو ہم نے شرک کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا تھا کہ شرک کیا ہوتا ہے اور شرک کی سنگینی کیا ہے، ٹاپ آف دا لسٹ کیوں ہے یہ شرک دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے امور میں. اس کی کئی وجوہات ہم نے بیان کی تھیں. پھر شرک کی کئی اقسام بھی ہم نے بیان کی تھی اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ شرک کا دروازہ بند کرنے کے لیے اور اس کا سدباب کرنے کے لیے شریعت نے کیا کیا اقدامات اور کیا کیا احکامات دیے ہیں. آج ہم نواقد اسلام میں جو دوسرا ناقض ہے، یعنی دوسری وہ چیز جو دین اسلام سے خارج کرنے والی ہے، اس کے بارے میں ہم مختصر طور پر بیان کریں گے. اور حقیقت میں یہ جو دوسری چیز ہے یا یہ جو دوسرا امر ہے یہ پہلے امر کا ہی حصہ ہے. یعنی پہلا امر جو شرک تھا اسی ہی کی ایک شکل ہے جو آج ہم اس تیسرے لیکچر کے اندر بیان کرنے والے ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نواقد اسلام میں جو دوسرا ناقض اسلام یا اسلام سے خارج کرنے والے امور میں سے جو دوسرا امر ہے وہ کیا ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعوہم ویسألہم الشفاعہ ویتوکل علیہم کفر اجماعا، کہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان ایسے واسطے بنا لے کہ جن کو وہ پکارے اور ان سے شفاعت کا سوال کرے، ان سے شفاعت مانگے اور ان پر توکل اور بھروسہ کرے. تو آپ نے سن لیا کہ یہ جو دوسرا جو ناقض ہے یہ کیا ہے کہ ایک انسان اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان ایسے واسطے بنا لے، جیسے کہ لوگوں نے واسطے بنائے ہوئے ہیں، ایسے واسطے بنا لے کہ جن کو وہ پکارے، یعنی ان سے وہ دعا کرے اور اسی طرح مشکل کے وقت میں ان کو پکارے اور ان کو حاجت روا اور ان کو مشکل کشا سمجھتے ہوئے حاجتوں کے لیے پکارے، حاجت روائی کے لیے اور مشکل کشائی کے لیے وہ ان کو پکارے. اور نہ صرف ان کو پکارے بلکہ وَيَسْأَلُهُمُ الشَّفَاعَةَ، ان سے شفاعت بھی مانگے. یعنی وہ ان سے یہ مانگے براہ راست کہ آپ ہماری سفارش کریں اللہ کے ہاں. جن کو وہ اللہ اور اپنے درمیان واسطے بنا چکا ہو تو وہ ان سے سوال کرے، ان سے مانگے کہ آپ، اور ان سے مطالبہ کرے کہ آپ ہمارے سفارشی بنیں اور اللہ کے ہاں ہمارے حق میں سفارش کریں. کیونکہ اللہ رب العزت تک ہماری تو رسائی نہیں ہوتی
تو اللہ رب العزت آپ کی سنتا ہے، اللہ رب العزت آپ کی ٹالتا نہیں، تو اس لیے آپ ہمارے حق میں سفارش کریں۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ ایک تو وہ ان کو پکارتے ہیں، دوسرا ان سے شفاعت کا سوال بھی کرتے ہیں، شفاعت بھی مانگتے ہیں ان سے، اور تیسرا وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ، ان پر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی ان کو بھروسہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے واسطے ہیں نا، جن کو ہم نے اللہ اور اپنے درمیان واسطہ بنا رکھا ہے، یہ ہماری امیدیں پوری کرتے ہیں، ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، ہماری مشکلوں کو ٹالتے ہیں، اور ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں جب ہم ان کو اپنی ضرورتوں کے لیے پکاریں گے اور ان کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہماری ضرورتیں پوری کریں گے۔ ان پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہاں سے، یعنی ان کو اپنی امیدوں کا محور بناتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں سب کچھ ملنا ہے، ہماری ساری ضرورتیں یہیں سے پوری ہوں گی، ہماری ساری مشکلیں یہیں سے ٹلیں گی، اور ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ ساری کی ساری یہاں سے پوری ہوں گی۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس طرح کا واسطہ بناتا ہو اللہ اور اپنے درمیان، کہ اس کو پکارتا بھی ہو، اس سے شفاعت بھی مانگتا ہو، اس پہ توکل اور بھروسہ بھی کرتا ہو، فرماتے ہیں کفر اجماعا، وہ پوری امت کے اجماع کے ساتھ کافر ہو جاتا ہے، وہ شخص دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر وہ دائرہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے، وہ امت مسلمہ سے نکل کر وہ کافروں کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اور اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو اختلافی مسئلہ ہے، جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جی کر سکتے ہیں جی، اور بعض علماء نے بعض ائمہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ نہیں، کفر اجماعا، وہ شخص پوری امت کے اجماع کے ساتھ کافر ہو جاتا ہے، یعنی پوری امت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، پوری امت کے ائمہ دین اور پوری امت کے علماء کرام اور تمام کے تمام اہل علم جو ہیں، ان سب نے بالاتفاق یہ فیصلہ فرمایا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح کا شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کے کچھ دلائل ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل انہوں نے یہ ذکر کی ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ تعالیٰ کے لیے وہ دین ہے جو اس کے لیے خالص ہو اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ اس دین کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس دین کو قبول کرتا ہے جو خالصتاً اس کے لیے ہو اور اس کے اندر اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ پھر فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، دوسروں کو اپنا حمایتی بنا رکھا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کو کوئی خدا تھوڑی مانتے ہیں، ہم ان کو اللہ تو نہیں کہتے، ہمارے یہ معبود تو نہیں ہیں، ہماری یہ حاجت روا یا مشکل کشا تو نہیں ہیں، ہم ان کو اللہ نہیں کہتے، ہم ان کو اللہ نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ، ہم ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس لیے ان کے ہاں ان کی قبروں پہ جا کر، ان کے درباروں پہ جا کر، ان کے مزاروں پہ جا کر ہم اس لیے دیگیں پکاتے ہیں، اس لیے نذر و نیات پیش کرتے ہیں، اس لیے وہاں پہ جا کر رکوع کرتے ہیں، اس لیے ہم سجدہ کرتے ہیں، اس لیے ہم قبروں پہ جا کے چادریں چڑھاتے ہیں، تاکہ کیا ہو؟ تاکہ لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دیں۔ اور یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ آج امت مسلمہ کے اندر بہت سارے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں اور اللہ رب العزت تو بہت بلند و بالا ہے، ہماری اللہ رب العزت تک رسائی ممکن نہیں ہے، ہماری اللہ تک رسائی ممکن نہیں، تو پھر ہمیں اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے اس طرح کے واسطوں کی ضرورت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، جو ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں۔ اب دیکھیں نا یہ کس قدر خطرناک عقیدہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب بھی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، اذا سألك عبادی عنی،
میرے بارے میں میرے بندے جب بھی آپ سے پوچھیں تو فإنی قریب، تو میں انتہائی قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قریب ہوں اور جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرے گا، مجھ سے مانگے گا، تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی وہ دعا کرے گا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت تو واضح ترین الفاظ کے اندر فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں اور آپ میرے بندے جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے تو میں ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ لیکن آج لوگ مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ہماری تو اللہ تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ پھر مثالیں دیتے ہیں، افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے، مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر کسی بادشاہ تک پہنچنا ہو تو اس کے وزیر مشیر کا سہارا لینا پڑتا ہے، درمیان میں اس کو واسطہ بنانا پڑتا ہے، تب جا کے بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے، بادشاہ کے سامنے ہماری بات پہنچتی ہے۔ تو گویا کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ اس دور کے بادشاہوں پر۔ اللہ رب العزت کو قیاس کرتے ہیں کسی مکان کی یا کسی بلڈنگ کی چھت پر، کہ اس چھت پر پہنچنے کے لیے آپ کو سیڑھی کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو درمیان میں واسطے کی ضرورت ہے۔ بادشاہوں پر، اس دور کے بادشاہوں پر اور وزرائے اعظم پر، اس دور کے جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں کسی ملک کے، ان پر قیاس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ اللہ رب العزت کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے اللہ رب العزت کی کہ اللہ رب العزت کو انسان کسی بادشاہ پہ قیاس کرے یا پھر اللہ رب العزت کے لیے مثال بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر منع کیا ہے کہ فلا تضربوا للہ الامثال، کہ تم اللہ رب العزت کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، لیکن لوگ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ مثالیں بیان کرنے سے منع کیا اللہ رب العزت نے، اور پھر اللہ رب العزت کو قیاس کرنا کسی اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایک پر، یہ کس قدر خطرناک بات ہے، یہ کس قدر گستاخی ہے اللہ رب العزت کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو پھر آخر کیا ضرورت ہے کہ آپ اللہ اور اپنے درمیان واسطے بنائیں؟ آپ دیکھیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جب بھی ان پر کوئی مشکل وقت آیا تو انہوں نے براہ راست اللہ رب العزت کو پکارا۔ انہوں نے بھی اپنے اور اللہ کے درمیان کبھی واسطے نہیں بنائے کہ ان واسطوں کو پکارتے ہوں، کہ ان واسطوں سے شفاعت کا سوال کرتے ہوں یا ان واسطوں پر وہ توکل بھروسہ کرتے ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر بڑی مشکل وقت آئے، بڑی مشکل گھڑیاں آئیں، کٹھن اوقات سے گزرے انبیاء علیہ السلام، کٹھن لمحوں سے گزرے، لیکن کبھی بھی کسی نبی نے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ نہیں بنایا۔ آپ دیکھ لیں حضرت یونس علیہ السلام جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے اور کتنے سالوں سے تھے، تو انہوں نے کس کو واسطہ بنایا؟ آخر وہ یوں بھی تو کر سکتے تھے کہ اپنے سے پہلے جو انبیاء گزرے تھے وہ ان انبیاء کو واسطہ بنا لیتے، ان کو پکارتے، لیکن نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ وہ توحید ہے جس کے ذریعے، جب اس توحید کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے تو پھر اللہ رب العزت انسان کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ لا الہ الا انت، پھر اپنے گناہ کا اعتراف کیا، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اللہ کی پاکیزگی کا اعتراف کیا، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کیا، اور پھر اپنے گناہ کا اعتراف کیا کہ انی کنت من الظالمین، اللہ میں ظالموں میں سے تھا۔ یونس علیہ السلام نے اس طرح دعا کی، اللہ نے فرمایا فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی، اور پھر فرمایا وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح سے ہم مومنوں کو بھی نجات دیں گے۔ یعنی اگر اسی طرح سے مومن بھی اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے، اللہ کو براہ راست پکاریں گے، اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، اللہ کی توحید کا واسطہ دے کر اللہ کو پکاریں گے، تو ہم اسی طرح سے مومنوں کو نجات دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی شخص دعائے یونس پڑھ لے تو اس کے بعد وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا۔ تو اللہ رب العزت تو بڑا مہربان ہے، انتہائی غفور ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہر رات کے آخری تہائی حصے کے اندر،
ہر رات کے آخری تہائی حصے کے اندر اللہ رب العزت خود آسمانی دنیا پہ آ کر پکارتے ہیں کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود پکارتے اپنے بندوں کو، لہذا اللہ رب العزت کو براہ راست پکارنا چاہیے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مشکلات کو ٹالنے کے لیے، اپنی تمام کی تمام ضرورتوں کے لیے، چھوٹی ضرورت ہو بڑی ضرورت ہو، براہ راست اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے، اور اللہ کے درمیان کسی کو واسطہ نہیں بنانا چاہیے تو یہ سورۃ الزمر کی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا مشرکانہ عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا حمایتی بناتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہماری ان تک اور ان کی آگے اللہ تک۔ بھئی براہ راست آپ کی اللہ تک کیوں نہیں پہنچ سکتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، مجھے براہ راست پکارو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، وہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو کاذب ہو، جھوٹا ہو اور کفار، اور وہ اللہ رب العزت کا انتہائی ناشکرہ ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان اس طرح کا واسطہ بنائے کہ جس کو وہ پکارے، جس سے وہ شفاعت مانگے اور جس پر وہ بھروسہ کرے، تو وہ شخص پوری امت کے علماء اور پوری امت کے ائمہ دین اور اہل علم کے اتفاق کے ساتھ وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک اور دلیل جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ بھی سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ یونس کی آیت نمبر 18، فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہیں کہ جو نہ ان کی پوجا کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں ہَؤُلَاء، یہ جو لوگ ہیں وہ چاہے بت ہوں، چاہے وہ بزرگان دین ہوں، چاہے وہ ائمہ دین ہوں، جو بھی جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، جن کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو اصل میں ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یعنی یہ ہمارے حق میں اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ ہم ان کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو خدا تھوڑی مانتے ہیں، ہم ان کو اپنا معبود تھوڑا سمجھتے ہیں، یہ تو ہمیں صرف ہمارے حق میں سفارش کرتے ہیں، ہمارے سفارشی ہیں اللہ رب العزت کے ہاں۔ اچھا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعتاً ایسے لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں اور جن کو پکارتے ہیں، جن کو اپنا سفارشی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیا اللہ رب العزت کو علم نہیں ہے اس چیز کا کہ اللہ رب العزت نے بھی ایسے اپنے سفارشی جو ہے وہ پیدا کیے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے بھی سفارشی ہیں جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں جانتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو معلوم نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا کوئی سفارشی ہے آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم نہیں ہے۔ تو بھائی جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسا کوئی سفارشی نہیں ہے اور ایسا کوئی واسطہ نہیں ہے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کو پکارنے کے لیے آپ واسطہ بناتے ہیں اور آپ اللہ رب العزت کے ہاں اپنے لیے سفارشی مانتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایسے سفارشی بنائے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ایسے کوئی سفارشی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ غیر اللہ کو اللہ رب العزت کا سفارشی کہیں؟ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض،
سبحانہ، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے، ایسے سفارشیوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کا کوئی سفارشی نہیں، اللہ کا کوئی وزیر نہیں، اللہ کا کوئی مشیر نہیں۔ یہ لوگ اصل میں کیا کہتے ہیں جی کہ ان کا اصل میں زور چلتا ہے اللہ پہ، یہ جو ہمارے سفارشی ہیں نا، اصل میں ان کا اللہ پہ زور چلتا ہے، تو یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اس لیے ان کی قبروں اور ان کے مزاروں اور ان کے درباروں پہ جا کے ہم دیگیں پکاتے ہیں، لنگر چلاتے ہیں، نظر و نیاد پیش کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے مطالبات رکھتے ہیں اور اللہ پر ان کا زور چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی ٹھکراتا نہیں، اللہ ان کی رد نہیں کرتا۔ اب دیکھیں یہ کس قدر خطرناک عقیدہ ہے، یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے اور کتنی بڑی گستاخی اللہ رب العزت کی، کہ انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میری تو نہیں سنتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ٹھکراتا نہیں، میری نہیں سنتا اور ان کی ٹھکراتا نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نہیں سنتا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول نہیں کرتا؟ یہ اللہ رب العزت کی گستاخی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سبحانہ، اللہ ایسے واسطوں سے پاک ہے، ایسے سفارشیوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی سفارشی نہیں، اللہ کا کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اس سے جو یہ شرک کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں اور اس کو اللہ کا سفارشی مانتے ہیں تو وہ لوگ شرک کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے شرک سے پاک ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی واسطہ نہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا کوئی واسطہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ یہ کہ آپ اللہ رب العزت کی توحید کو مانیں، اللہ کی وحدانیت کا دل سے اقرار کریں، اور اللہ رب العزت کے لیے آپ عبادت کریں، اعمال، نیک اعمال جو اللہ رب العزت کے قریب کرنے والے ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، ان کو بجا لائیں، تو ان کے ذریعے آپ اللہ رب العزت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی کا اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ طلب کرو۔ یہ کون سا وسیلہ ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وسیلے سے مراد یہی وسیلہ ہے جو ہم بناتے ہیں، کہ ہم غیر اللہ کو وسیلہ مانتے ہیں اور اس کو سفارشی مانتے ہیں، اس لیے ہم درباروں مزاروں پہ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، یہ وسیلہ وہ نہیں ہے، بلکہ اس وسیلے سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف وسیلہ طلب کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ گویا اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو آپ کا اپنا عمل ہے، جو آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کریں، وہ اصل میں جو آپ کا اپنا عمل ہے، جس کی آپ اللہ تعالی نے مثال ذکر دی جہاد کی، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو جہاد حقیقت میں وہ عمل ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہے، اسی طرح نماز وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی ہے، اسی طرح روزہ وہ عمل ہے، آپ کا اپنا عمل، روزہ وہ عمل ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرنے والا ہے، اللہ تک پہنچانے والا ہے، زکوٰۃ وہ عمل ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اقرار کریں گے، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانیں گے، تو یہ وہ چیز ہے، توحید کا یہ اقرار جو ہے یہ آپ کو اللہ رب العزت کے انتہائی قریب کر دے گا، اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ تو یہ اس وسیلے سے مراد ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرو۔ غلط مفہوم بیان کرتے ہیں لوگ، اور پھر اسی طرح سے جو اذان کے بعد جو دعا ہے وہاں سے بھی لوگ غلط معنی لیتے ہیں، حالانکہ اس اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہم رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی وہ کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلۃ۔ اب آپ ذرا غور کریں، آتی محمدن، اے اللہ دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا دے دے؟ الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ آخر ہم یہ کیا دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے؟ تو اس کا جواب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ وسیلہ
کہ تم میرے لیے وسیلہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، وسیلے کی دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وسیلہ جنت کے اندر وہ اعلیٰ مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے کہ جو اللہ رب العزت اپنے ایک ہی بندے کو دے گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں گا، یعنی جنت کے سب سے اونچے درجے پہ پہنچنے والا میں ہوں گا۔ تو گویا الوسیلہ سے مراد وہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے گا۔ تو ہم اسی کی دعا کرتے ہیں کہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے۔ تو اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ آپ غیر اللہ کو وسیلہ بنائیں؟ بتائیں نا، کہاں ثابت ہوتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائیں، یا کسی اور بزرگ یا کسی اور امام کو آپ وسیلہ بنائیں؟ کہاں ثابت ہوتا ہے اس سے تو صرف اور صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ آتی محمد الوسیلۃ، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر دے۔ بس ہم اس کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے، یعنی جنت کا وہ اعلیٰ درجہ دے دے جس کا اللہ تو نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر آخری بات یہ عرض کرتے چلیں کہ جو لوگ اس طرح کے وسیلے بناتے ہیں اور اس طرح کے واسطے بناتے ہیں اپنے اور اللہ کے درمیان، تو ان سے وہ شفاعت بھی مانگتے ہیں۔ وہ کہتے جی آپ ہمارے حق میں اللہ کے ہاں سفارش کریں، حالانکہ ان مردوں کو جن کو یہ پکار رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، فوت شدہ لوگ جتنے بھی ہیں، بزرگان دین ہوں، ائمہ دین ہوں، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کیوں نہ ہوں، جن سے یہ سفارش کا مطالبہ کر رہے ہیں، جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے حق میں سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، تو بات یہ ہے کہ ان کے تو اپنے اختیار میں نہیں ہے سفارش کرنا۔ اللہ نے فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت پوری کی پوری شفاعت کا مالک تو اللہ رب العزت ہی ہے۔ گویا کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ رب العزت انہیں اجازت نہیں دے گا۔ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سے دریز ہو جائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے، اور پھر بہت دیر کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے کہ ارفع رأسک یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، واشفع تشفع، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک شفاعت نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ رب العزت کا اذن نہیں ہوگا، جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہی بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمائی، سورۃ آل عمران، سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی کے اندر اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے الا باذنہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، اللہ کی اجازت ہوگی تو پھر سفارش کرنے والا سفارش کر سکے گا، اور سفارش کرنے والا سفارش بھی اس کے حق میں کر سکے گا جس کے حق میں سفارش کرنے کی اللہ اجازت دیں گے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، وہ سفارش کرنے والے جن کو اللہ اجازت دے گا سفارش کرنے کی، تو وہ سفارش بھی اس کے حق میں کر سکیں گے جس کے حق میں سفارش کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ الا لمن اذن له، الا لمن ارتضى، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہوگا اس کے حق میں وہ سفارش کرنے والے سفارش کر سکیں گے۔ تو قیامت کے دن بھی کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کر سکے گا جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا۔ تو اس دنیا کے اندر جو لوگ فوت ہو چکے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے، اپنی قبروں میں جا چکے، وہ کس طرح کسی کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو مشرکانہ عقیدہ ہے۔ مشرک بھی تو یہی کہتے تھے کہ یہ لات، یہ عزا، یہ منات وغیرہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ جو شرک کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ نے ان کے اس عمل کو شرک قرار دیا۔ تو اگر بتوں کے بارے میں اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ ہمارے حق میں سفارش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شرک قرار دیں، تو اسی طرح سے کسی بھی بزرگ کے بارے میں اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرتے ہیں اور ان کا اللہ پہ زور چلتا ہے، او بھائیو یہ کتنا گستاخانہ عقیدہ ہے،
یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کا اللہ پہ زور چلتا ہے. اللہ پہ کسی کا زور نہیں چلتا ہے. اللہ پہ اگر زور چلتا ہوتا تو سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زور چلتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی لخت جگر اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فاطمہ، قیامت کے دن تم خود اپنے آپ کو انقذی نفسک من النار، خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. تو یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زور نہیں چل رہا، اپنی بیٹی کے حق میں زور نہیں چل رہا، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجیے کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زور نہیں چلتا تھا اللہ تعالیٰ پہ، تو کسی اور کا، آپ کے امتیوں میں سے کسی کا اللہ پہ زور کیسے چل سکتا ہے؟ یہ عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں بزرگ فلاں امام جو فوت ہو چکے اس کا اللہ پہ زور چلتا ہے اور اللہ اس کی ٹالتا نہیں ہے، اللہ اس کی رد نہیں کرتا، ہرگز نہیں. یہ عقیدہ بالکل درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے بارے میں فرمایا کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اور قیامت کے دن جو سفارش ہوگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ونفسہ، سب سے بڑا خوش نصیب جس کو قیامت کے دن میری سفارش نصیب ہوگی وہ ہوگا جس نے اللہ رب العزت کی توحید کا اعتراف کیا ہوگا اپنے دل کی گہرائی سے، اور اس نے یہ کہا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہوگا، اللہ کی توحید کو مانا ہوگا، اور اللہ کے ساتھ کسی کی پوجا نہیں کی ہوگی، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہوگا، اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو واسطہ نہیں بنایا ہوگا. تو ایسا شخص جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہوگا اخلاص دل سے، اللہ تعالیٰ اس کو میری شفاعت نصیب فرمائے گا. یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے شفاعت کو چھپا رکھا ہے جو قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے کروں گا. کس کو ملے گی میری یہ شفاعت؟ فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ میرے ہر اس امتی کو ملے گی کہ جو اس حالت میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا. تو مشرکوں کو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو، اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنانے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب نہیں ہوگی. تو خلاصہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس دوسرے ناقض کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان ایسے واسطے بنا لے کہ جن کو وہ پکارے اور جن سے سفارش کا، شفاعت کا سوال کرے، شفاعت مانگے اور ان پر وہ بھروسہ کرے، تو یقیناً وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ شخص کافر ہو جاتا ہے. امت کے تمام علماء کا، ائمہ دین کا، اہل علم کے اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے اور اس میں کسی قسم کے اختلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو باطل سے بچنے کی توفیق دے، اور شرک سے اور شرک کی جتنی بھی صورتیں ہیں، اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام صورتوں سے، تمام شکلوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنی توحید پر قائم دائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ توحید پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں استقامت و ثابت قدمی نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.